کوشش کر رہی ہے کہ اس گستاخ کو شہید قرار دلوایا جائے. انشاءاللہ جب تک تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ایک بچہ بھی زندہ ہے انشاءاللہ العزیز کبھی بھی ہم گستاخوں کو شہید کہنے نہیں دیں گے, کیونکہ گستاخ ہمیشہ گستاخ ہے. اور جہاں دیکھے میرے آقا کا فرمان ہے من سب کا نبی من سب کا نبی من سب کا نبی. اور ہم مقتدر اداروں سے کہتے ہیں ہمارے جتنے ساتھی, جتنے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے علماء, جتنے بزرگ, جتنے کارکنان وہاں جو آپ نے گرفتار کیے ہیں انہیں فی الفور رہا کیا جائے. اور انشاءاللہ علامہ مفتی محمد قاسم فخری صاحب انہیں فی الفور رہا کیا جائے. اور انشاءاللہ ہمارے قائد محترم آج جو وہاں ریلی ہے ناموس رسالت اس میں جو اعلان فرمائیں گے انشاءاللہ ہم بنوان اس پر عمل کریں گے. میں اگلے خطیب کو دعوت دینے سے پہلے ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں چیف جسٹس جو ہے وہ وزیر اعظم کی مرضی کا ہو, کیا جس ملک میں چیف جسٹس وزیر اعظم کی مرضی کا ہو اور وزیر اعظم چیف آف آرمی اسٹاف کی مرضی کا ہو اور چیف آف آرمی اسٹاف امریکہ کی مرضی کا ہو, وہاں ایسے ظلم ہوتے رہیں گے اور اس ظلم کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. تاجدار ختم نبوت تشریف لاتے ہیں ڈویژن لاہور کے ناظم اعلیٰ جناب شہزاد مٹھا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلسطین کے جو حالات ہیں اس سے پہلے تمام مقررین یہ بتا چکے ہیں. اس وقت ہمیں ان اداروں کو, میڈیا کو اور حکومت کو صرف قدم اٹھانا ہے, جہاد کے لیے اعلان کرنا ہے, کیونکہ تحریک لبیک پاکستان پہلے دن سے فلسطین کے ساتھ ہے. آپ جہاد کا اعلان کریں اور انشاءاللہ ہمارے قائد کے حکم پر سب سے آگے تحریک لبیک پاکستان ہوگی. رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد رضا قادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء. فرمایا ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. تو جتنے مسلم حکمران اب تک فلسطین کی مدد کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہے, یا تو در پردہ وہ اپنے یہود و نصارہ کے ساتھ یارانے کا اعلان کر رہے ہیں, یا تو ویسے ان کی محبت میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. فلسطین کی مدد کے لیے تمام مسلم حکمرانوں کو ہر لحاظ سے قدم اٹھانا چاہیے اور ہر لحاظ سے ان کی مدد کرنی چاہیے. اس سلسلہ میں تحریک لبیک کی طرف سے پاکستان کے حکمرانوں کو خاص کر یہ بارہا آفر کی گئی ہے کہ آپ ہمارے لیے وہاں جانے کا سامان مہیا کریں
راہ ہموار کریں، بارڈر کھولیں اور پھر دیکھیں ان لائنی اسرائیلی کتوں کی کیسے ان سائڈ بجاتے ہیں لبیک والے۔ اور بابا جی فرماتے تھے یہ ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے، ایٹم ہوتا نا ہمارے ہاتھ میں، تو ان گستاخوں کو فوراً ہی ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ اس کے لیے ابھی جو حالات چل رہے ہیں، جتنے ہمارے مقتدر ادارے ہیں، قوتیں ہیں، ان سب کے لیے میں یہی کہوں گا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اگر تم اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں اٹھو گے، ان کی مدد نہیں کرو گے، اگر اسرائیل کے لیے سارا کفر ہر طرح کی مدد پہنچا رہا ہے، تو اگر تم مسلمان ہو تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے؟ تمہیں بھی چاہیے ہر طرح سے ان کی مدد کرو، عسکری مدد بھی کرو، اور ان کے علاج معالجہ کے طور پر بھی مدد کرو، اور ان کی غذا کے طور پر بھی مدد کرو، ہر لحاظ سے ان کی مدد کرو، اور اللہ رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ، ورنہ تو ہے ہی ہے ایک دن۔ اور اگر تمہارا مرنا اللہ رسول کے لیے ہو جائے گا تو ہمیشہ کی زندگی پا جاؤ گے، کیونکہ جو زندہ ہو جاتے ہیں، جو مرتے ہیں تیرے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ یہی وجہ ہے وہ فلسطینی مجاہدین، وہ ان کے جو لیڈر ہیں، ان کے جو کمانڈر ہیں، ان کی جو قیادت کرنے والے ہیں، وہ اگلی صفوں میں لڑ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی۔ وہ خوش قسمت ہے مل جائے جسے دولت شہادت کی، کیونکہ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہمیشہ کی عزت پانا چاہتے ہو اور اپنا نام آپ روشن کرنا چاہتے ہو اور دونوں جہان میں کامیابی چاہتے ہو، تو اب وقت ہے اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے اعلان کر دو کہ بھئی ہم آ رہے ہیں، غوری بھی آ رہا ہے، ہدف بھی آ رہا ہے، ہر طرح کے مزاج آ رہے ہیں، اور یہ صرف نام سے نہیں کہ تم سب سے بہترین فوج ہو، بلکہ کردار سے یہ ثابت کر دو اور پوری دنیا کفر کو بتا دو کہ پاکستان کے مجاہدین اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اور صرف آپ کے اعلان کرنے کی دیر ہے، مدد آ جانی ہے۔ قبلہ میل مجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ میدان میں نکلنے کی دیر ہے، تم اعلان تو کرو، تمہارے اعلان پر ہر مسلم حکومت اعلان کر دے گی، اور اللہ کے فضل سے جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی، وہ سرنڈر کر جائیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ حضور کے غلام آ رہے ہیں، اب ہماری خیر نہیں ہے، اب مذاکرات کے سوا کوئی حل نہیں ہے، اب یہ ظلم و ستم روک کے بغیر کوئی حل ہے۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے دونوں جہان برباد ہو جائیں گے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، اور اگر تم نے یہ قدم اٹھا لیا تو ہمیشہ کے لیے تمہارا نام روشن اور منور ہو جائے گا، اور اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی تم سرخرو ہو جاؤ گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اگر تم نے یہ قدم نہ اٹھایا تو پھر نہ تمہارا اقتدار رہے گا، نہ ہوتے رہیں گے، نہ یہ روب دبدبا رہے گا، پھر اللہ انہیں لے آئے گا جو اس طرح کے قدم اٹھانے والے ہوں گے، یہ قربانیاں دینے والے ہوں گے، اور وہ انشاءاللہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ لبیک کی صورت میں آئیں گے، وہ ٹی ایل پی کی صورت میں آئیں گے۔ قائد محترم نے ایسے نہیں فرما دیا کہ ہم تمہیں ایک جمعہ وہاں پڑھائیں گے۔ اللہ والے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں سارے معاملات۔ حضور فرماتے ہیں
کہ جو اللہ والے ہیں نا وہ اپنی نظر بصیرت سے وہ دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ احباب نے ثابت قدم رہنا ہے، قائدین کی آواز پر ہمہ وقت لبیک کہنا ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے جب اللہ ایسے حالات اور سامان پیدا فرمائے گا کہ ہم وہاں جا کر اپنے قائد محترم کی قیادت میں جمعہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ فتح کا علم بلند کیا جائے۔